بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، آج کا ہمارا موضوع طلب خدا کا طریقہ، رب تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت گرامی فرماتے ہیں، اے درویش طالب، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ آدمی ایک دم میں کیوں کر راہ معرفت اور مولا کی طلب کر سکتا ہے اور عارف باللہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول خدا کا کرم اور دوسرے مرشد کی عطا اور باطن کی صفائی ہے۔ اور مرشد کامل اس کو کہتے ہیں کہ جو تصور اس میں اللہ کی تاثیر ایک دم میں بھر دے تاکہ عارف باللہ ہو اور دل کو درست اور چشم باطن کو سر کی چشم ظاہر سے کھولے، یہاں تک کہ چاروں آنکھیں یک نظر ہو جائیں بلکہ چاروں روشن ہو جائیں، اور یہ امر غیر توجہ باطنی مرشد کے نہیں، فرمایا میسر نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 87 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ اور اسی طرح فرمایا چونکہ مقام دل عالم و جدائی ہے کہ اس کو عین الیانی بھی کہتے ہیں۔ فرمایا اے طالب صادق، اس مقام میں علم ظاہری اور باطنی جو کچھ علموں سے ہے، فرمایا کہ سب روشن اور معلوم ہوں، جتنے بھی علوم اس کے لیے چاہیے ہوں وہ تمام علوم معلوم ہوں۔ اور دوسرا فرمایا مدینۃ القلب میں مقام دل و جدانی عین الیانی مثل آفتاب عالم تاب کے روشن ہو، اور فرمایا دماغ میں وہ روشنی پیدا کرے، چونکہ بعض کاملین سے ہے کہ سر سبحانی دماغ میں ہے کہ اس مقام کو بیت الروحانی کہتے ہیں، اور جو کوئی اس اسرار پر پہنچے وہ اسرار خدا کا اسرار ہے۔ فرمایا پس جو کوئی خدا کے اسرار پر پہنچا وہ ہمیشہ دریائے رحمت یعنی نور اللہ اور غرق معلّہ میں رہتا ہے، اور مشاہدہ پروردگار عالم ایک لحظہ اور ایک لمحہ اس کے دل و دیدہ سے فوت نہیں ہوتا اور بے ہوشی سے مدہوشی میں نہیں آتا۔ حضرت گرامی فرمایا بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس مکرم وجود میں روح بادشاہ ہے، فرمایا روح بادشاہ ہے اور دل اس کا وزیر ہے، دل اس کا وزیر ہے، اور عقل اس کی مصاحب ہے، اور نفس مطمئنہ اس کا رفیق، اور حب دنیا کی جڑ شوق کے دل، فرمایا شوق کے ساتھ دل سے قطع کی ہوئی، اور حرص ہوا اور کبر نفسانیت اور اس سے جدا، اور شیطان اس سے گریز پاتا ہے۔ حضرت گرامی یہ مقام عارفوں کا ہے کہ معبود کے ساتھ ہمیشہ استغراق رکھتے ہیں، بلکہ اس مقام میں توجہ اور تفکر اور دلیل اور عقل اور وہم اور خیال اور مراقبہ اور علم ظاہری یہ سب حجاب اکبر ہیں۔ حضرت گرامی اس واسطے کہ عارف باللہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، دو حال سے خالی نہیں ہوتا۔ فرمایا یا تو وحدت کے ساتھ غرق ہو اور شوق کے ساتھ مسرور ہو، یا مجلس محمدی میں حاضر ہو۔ پس جو کوئی ان دونوں حالتوں سے تصور اور تفکر کی جانب آئے، یا دیوانہ اور مجنون ہو، یا استدراج میں پڑ جائے، یا رجوعات خلق کے مراتب میں رہے، اسی واسطے رب العالمین نے فرماتے ہیں کہ من اراد العبادت بعد حصول الوصول فقد کفر واشرک باللہ تعالی۔ فرمایا یعنی وہ شخص جو ارادہ کرے عبادت کا وصول کے حاصل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا، جو کچھ حاصل کرنا ہے اس کے حاصل کرنے کے بعد جب اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، دنیاوی مفاد پورے ہو جاتے ہیں، تمام معاملات اس کے پورے ہو جاتے ہیں، فرمایا وصول کے حاصل ہونے کے بعد پس تحقیق اس نے کفر کیا اور شرک کیا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ حضرات گرامی
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو مجلس محمدی میں حضوری تمام ہو اس کو عبادت نوافل کی سماوے، اس واسطے کہ وہ فرض میں ہے، یعنی توحید میں غرق ہونا، توحید میں غرق ہونا۔ اور مجلس محمدی سنت ہے، مجلس محمدی سنت ہے۔ پس جو شخص کے فرض اور سنت سے فارغ نہ ہو اس کو عبادت اور نوافل کی حاجت نہیں ہے، یعنی اللہ بس باقی ہوس ہے، کہ اللہ کافی ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ خواہش نفسانی ہے۔ حضرت گرامی اسی طرح فرماتے ہیں، اے طالب صادق، جو کوئی تصور اس میں اللہ کو نظر میں رکھے اور اس پر ہمیشہ اللہ کی رحمت ہو، فرمایا گویا تصور والا اگرچہ ظاہراً فسق و فجور میں مبتلا ہو لیکن برکت اس میں اللہ سے آخر اس کو فرمایا اس کا وجود اس میں اللہ کی تاثیر سے پاک ہوتا ہے اور مرتے وقت فرمایا وہ تائب ہوتا ہے، وہ توبہ کرنے والا ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا یعنی تحقیق اللہ رب العزت دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاکی رکھنے والوں کو۔ حضرت گرامی فرماتے ہیں، اے درویش صادق، جو صاحب ہمیشہ اس میں اللہ کا تصور رکھے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ حضرت گرامی تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ طالب صادق کو تصور اس میں اللہ کا مقام منتہا عارف باللہ کا ہے کہ نفس اس کا بیمار اور دل اس کا بیدار اور روح اس کی دیدار مولا کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں، میں اس بات کو پھر لوٹاتا ہوں کہ فرمایا کہ اس کا نفس بیمار پڑ جاتا ہے اور دل اس کا بیدار ہو جاتا ہے اور روح اس کی دیدار مولا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور فرمایا اس کو آواز فرمایا سرور وغیرہ کی پسند نہیں آتی بلکہ ہر وقت وہ رب تبارک و تعالیٰ کی دیائے وحدت میں مستغرق رہتا ہے۔ فرمایا ظاہر ہے کہ بیمار کو کوئی آواز اچھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس آواز سے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ زندگی کا سرور نفس ہے، ما سوا اللہ ہوس ہے۔ فرمایا کہ زندگی کا جو چین ہے وہ خواہش ہے اور اللہ رب العزت کے سوا جو ہے وہ سب کچھ خواہش ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی خواہش کرتا ہے، رب کی ذات کا طالب ہوتا ہے تو فرمایا وہ شخص فرمایا کہ وہ حقیقی طالب ہے اور عارف باللہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں، خشم و شہوت بزیر پائے تو دار، تا شوی از حیات برخوردار۔ حضرت گرامی فرمایا اے طالب صادق، جب کہ علماء علم کی تحصیل سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور صحبت سے مشرف ہوتے ہیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم تجھ کو مبارک ہو، علم بھی تجھ کو مبارک ہو۔ فرمایا اے درویش صادق، علم سے تو کیا چاہتا ہے؟ آیا قضا کا مرتبہ چاہتا ہے یا کوئی معرفت اور رضا الہی کو ڈھونڈتا ہے اور جو درجات چاہتا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ یعنی یہ کتاب ہی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جب وہ کتاب کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اب ہدایت کی طرف چلتا ہے، تو فرمایا وہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور ان لوگوں کو جو ایمان غیب پر لائے ہیں، یعنی جس سے انبیاء اور اولیاء نے ہدایت پا کر معرفت حق اور فنا فی اللہ کی تلقین اور تعلیم حاصل کی ہے۔ چونکہ کلام اللہ، یہ کلام اللہ ایسا علم ہے جو کہ روز ازل سے ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اسی طرح رب العالمین نے
ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہدایت نہیں کر سکتے، فرمایا ہو اور اس کو کہ دوست رکھتے ہو، مگر فرمایا کہ اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، ہدایت کرتا ہے اس شخص کو جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اسی واسطے انبیاء، اولیاء، مومن، مسلم تقوی کی ہدایت اور روز ازل پا چکے ہیں اور یؤمنون بالغیب پر ایمان لا چکے ہیں، اپنے قلب سے تصدیق فرما چکے ہیں اور ایمان کے ساتھ صاحب یقین ہیں اور مقام یقین میں مقام منتہا حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت گرامی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب العالمین فرماتے ہیں یعنی عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ آئے تجھ کو یقین۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی معرفت اور عارف باللہ بنائے، اپنی یاد اور پیارے محبوب کا پیار عطا فرمائے، آمین وما علینا۔